کیا جائے. ٹھیک ہے, ہم تیار ہیں, بنائیں جوڈیشل کمیشن, لیکن اگر جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو پھر اس پورے واقعے کی تہہ تک جائیں. وہ جوڈیشل کمیشن اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ 2014 کا دھرنا اس کے مقاصد کیا تھے. وہ اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ پارلیمنٹ پہ حملہ کیسے ہوا اور کیسے کرایا گیا. وہ پی ٹی وی پر حملے کا بھی احاطہ کرے. کس طرح 2016 میں کے پی کے ریسورس سے سرکاری وسائل کے ساتھ دارالخلافہ پہ دھاوا بولا گیا. 2022 میں دوبارہ اسلام آباد پہ دھاوا بولا گیا. وہ جوڈیشل کمیشن اس بات کا بھی احاطہ کرے. وہ یہ بھی دیکھیں کہ کیسے آئی ایم ایف کو خطوط لکھے گئے, کہاں سے فنڈنگ آ رہی تھی, کہاں فنڈنگ جا رہی تھی. وہ اس بات کا بھی احاطہ کرے. ضروری ہے کہ ہم 9 مئی کے ملزمان کو قانون اور آئین کے مطابق سزا دیں اور جلد سے جلد دیں. جو بیانیہ جو ذہن سازی کی جائے نا, وہ اگلے 30 سال اگلے کم از کم اس کی سزا ملتی ہے اگر آپ نے غلط فیصلہ کیا ہو. ایک ہائیبریڈ وارفیئر اور 5th جنریشن وارفیئر, اس کے نام کے اوپر مشترکہ, میں وضاحت نہیں کروں گا کہ اس میں کون کون سے لوگ, یونیفارم کے اندر لوگ جن کا رول تھا, مشترکہ میڈیا سیلز بنائے گئے تھے نفرت کے اوپر مبنی بیانیہ بنانے کے لیے. پی ٹی آئی کے ساتھ اشتراک تھا اسٹیبلشمنٹ کا. کوئی جہانگیر ترین فنڈ کر رہا ہوگا, کوئی اسٹیبلشمنٹ سے خفیہ پیسہ آ رہا ہوگا, کوئی اور اے ٹی ایم ہوگی عمران خان کی, وہ پیسہ ڈال رہی ہوگی. اور یہ سوشل میڈیا واریئرز جتنے تیار کیے گئے, جن کو بعد میں پکڑ کے انہوں نے یوٹیوبرز کو اٹھایا, کسی کو مارا, کسی کو غائب کیا, کسی کو کچھ کیا, وہ تھے کون, ٹرین کس نے کیے تھے؟ وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور اس پی ٹی آئی کے مشترکہ سیل کے اندر ٹرین ہوئے تھے. اور اس کے اندر وہ نفرت پر مبنی بیانیہ تھا جس میں ہر ایک پولیٹیشین پاکستان میں چور اور ڈاکو تھا, اور عمران خان کے ساتھ تسبیح پکڑا کر اس کو ہم ولی اللہ کے طور پر, روح کے طور پر پیش کرتے تھے. یہ بیانیہ ہم نے کھڑا کیا, خود سے کوشش کر کے بنایا, اور اس کی سزا اب یہ مل رہی ہے کہ اس پوری قوم میں ایکسیپٹنس نہیں ہے, نہ شریف کی نہ زرداری کی. اب جو مرضی کہے, آج انہوں نے ڈی جی ایس پی آر نے کہا 31% جو ٹوٹل ووٹ پڑے تھے اس کا پی ٹی آئی کو پڑا 31, باقی 70% مخالفین کو پڑے ہیں. اور اگر آبادی کے اوپر یہ پرسنٹیج نکالیں تو یہ 7 پرسنٹیج پوائنٹ بنتی ہے. تو یہ کیلکولیشن آپ کی درست ہوگی, لیکن یہ ارریلیونٹ ہے اس وقت, کیونکہ جو بیانیہ بیچا گیا لوگوں کو 10 سال لگا کر ان مشترکہ میڈیا سیلز کی کاوش سے, جو یوٹیوب اور ٹویٹر کے اوپر اور فیس بک کے اوپر جو ٹرینڈ سیٹ کیے گئے ہیں, اس کے اندر بہت زیادہ رول آپ کا ہے, بہت قصور ہے آپ لوگوں کا. پی ٹی آئی نے اب اس کو اسپیشلائز کر لیا, ایکسپرٹیز ڈیولپ کر لیا. وہ آج کی پریس کانفرنس کے بعد بھی اسی طریقے سے اس بیانیے کو سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ مثبت ہے, ہم نے سزا پائی ہے اس کی. جتنے ہماری یہ لڑکیاں پروگرام کرتی ہیں, جتنی ابیوسو لینگویج ان کے لیے استعمال کی جاتی تھی, ہم لوگوں نے جو کچھ بھگتا ہے وہ پچھلے پی ٹی آئی کے سارے دور حکومت میں, اس میں اس مشترکہ میڈیا سیل کا بہت بڑا رول, بہت بڑا کلیدی کردار تھا. ٹارگٹ کرتے تھے کہ یہ ہمارے خلاف پروگرام کیا, یا عمران کی حکومت کو کویسچن کیا, یا ہائیبریڈ رجیم کی بات کی ہے, اس کو ٹارگٹ کر کے اس کے اوپر اٹیک کرو تاکہ یہ اس قابل ہی نہ رہے کہ دوبارہ پروگرام کرے. اگر یہی سوچ ہے نا تو پھر ہم بہتر نہیں ہونے والے. ایک لاسٹ اسٹیٹمنٹ, انتشاری ٹولہ آج بہت ہوا پریس کانفرنس میں, وہ بھی دکھائی گئی. اگر کوئی سیاسی سوچ اور کوئی سیاسی ٹولہ اپنی فوج پہ حملہ آور ہو, اسی قوم کے شہیدوں کی تضحیق کرے, اسی قوم کی فوج کے بارے میں دھمکیاں دے, پروپیگنڈا کرے, تو اس سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا. ایسے سیاسی انتشاری ٹولے کے لیے صرف ایک ہی راستہ, کہ وہ صدقے دل سے معافی مانگے قوم کے سامنے, اور یہ وعدہ کرے کہ وہ نفرت کی سیاست کو چھوڑ کے تعمیری سیاست میں حصہ لے. اور ویسے بھی جو بات چیت ہے وہ سیاسی پارٹیز کو آپس میں زیب دیتی ہے, اس میں فوج یا ادارے بالکل مناسب نہیں کہ بات چیت میں رہے. ایسی سیاسی انتشاری ٹولہ, اس کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. فوج کی کبھی بھی عزت کے اوپر حرف نہیں آنا چاہیے, نہ کسی آرمی چیف کے خلاف کانسپریسی کرنی چاہیے. میری ذاتی رائے میں ہو سکتا ہے 100% غلط ہوں, لیکن 9 مئی کے متعلق میری رائے یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو بھی ہینڈلرز تھے نا اس وقت, ان کی سوچ یہ تھی کہ آپ یہ 9 مئی کریں, ملٹری انسٹالیشنز پہ جائیں, کور کمانڈر ہے, جی ایچ کیو ہے, ایس آئی کے آفیسز ہیں. یہ جو جنرل عاصم منیر ہے, یہ تو آرمی چیف رہ ہی نہیں سکے گا اس کے بعد, اس کی اتھارٹی چیلنج ہو جائے گی. یہ سوچ کار فرماتی ہے, میری ایز اے جرنلسٹ یہی انڈرسٹینڈنگ ہے. اور اس کے پیچھے میں اس پہ بھی کنونس ہوں کہ پی ٹی آئی کے وہ والے ہینڈلرز جو 2014 سے اس کے ساتھ تھے, اس میں سے کچھ کے آشیرواد ابھی بھی ساتھ ہوگی, کچھ اس کے بعد بھی رہے, کچھ ابھی ریٹائر ہوئے ریسنٹ پاس میں, تو ان کی آشیرواد شامل تھی. تو یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے, پاکستان سے دشمنی ہے. جن عرب سپرنگ کے نام پر جن عرب ریاستوں کے اندر ہم نے تباہی ہوتی دیکھی نا, وہاں سب سے پہلے فوج کے ادارے کو ٹوٹتا ہوا دیکھا. فوج کمزور نہیں ہونی چاہیے, صرف فوج کو سیاست میں مداخلت اور حکومت بنانے اور گرانے کے عمل سے دور ہو جانا چاہیے.